الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، جو ہمیں اپنے خوراک کے اندر سے نکالنا ہے. ہر اس انسان کو نکالنا ہے جس کے پاس ایک دن سے زائد کی خوراک ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، حتیٰ کہ وہ بچہ جو چاند رات کو پیدا ہو اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے. اختلاف اس بچے میں ہے جو عید کی صبح فجر کی نماز کے بعد پیدا ہو، لیکن احوط قول اس کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ نکالنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مسلمان کے لیے نکالنا واجب قرار دیا. زکوٰۃ فطر خوراک میں سے نکالنا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے، خوراک میں سے نکالنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کیوں فرض قرار دیا؟ صائم کہ روزے دار کے روزے میں جو کمی یا نقص رہ گیا ہے، جو لغو یا غلط چیزیں اس سے سرزد ہوئی ہے، اس کو اس سے پاک کرنے کے لیے، طہرہ یعنی پاکی کے لیے ہے. دوسری وجہ طعمہ للمساکین، مسکین کے کھانے کے لیے ہے. یہ حدیث رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر پیسہ نکالنا جائز ہے، زکوٰۃ فطر پیسے کی شکل میں نکالنا جائز ہے. یہ حدیث رد ہے ان لوگوں پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مقصد کی طرف دیکھنا ہے، اور یہاں مقصد نص کے اندر مذکور ہے کہ مقصد کیا ہے؟ طعمہ، کھلانا، پیسہ دینا یا حاجت پوری کرنا نہیں ہے، کھلانا ہے. اور یہ حدیث کے نص ہے، مقصد یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کر دیا. اسی لیے جب دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ مقصد اور نص جب دونوں ایک ہی جگہ پر مذکور ہے تو دوسری جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز نکالنے کا وقت، نکالنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے اگر ضرورت ہے، یعنی کہ کہیں دور بھیجنا ہے، کسی کو وکیل بنانا ہے، وکالت کسی کو سونپنی ہے، اپنے مال یعنی اپنے زکوٰۃ فطر کسی کو سونپنا ہے تقسیم کرنے کے لیے، تو 1-2 دن پہلے نکالنا بھی جائز ہے. جو نکالنے کا سب سے افضل وقت ہے وہ ہے عید کی صبح فجر کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک. یہ سب سے افضل وقت اور یہی وقت وجوب بھی ہے، یعنی یہ وقت واجب بھی ہے. اس وقت میں نکالنا واجب بھی، یعنی اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے. تیسری چیز کتنا نکالنا ہے؟ 1 سا. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ اس میں چیزوں کے بھاری اور ہلکے ہونے کے حساب سے فرق ہوتا ہے. اس لیے علماء نے ایک تقریبی مقدار متعین کی ہے، وہ ہے
2.5 کلو سے 3 کلو کے بیچ میں. امام ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ 3 کلو کا ہے، وہ کہتے ہیں 3 کلو نکالنا ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ 2 کلو کچھ کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں. لیکن اگر بیچ کا راستہ اختیار کر لیا جائے 2 کلو 600 گرام، 2.25 کلو، 2 کلو 2.5 کلو، یا اگر کوئی زیادہ دینا چاہے 3 کلو تو اس کو اجازت ہے، دے سکتا ہے. لیکن بیچ کا راستہ خیر الامور اوسطها، بہترین یہ ہے کہ بیچ کا راستہ انسان اختیار کرے. اور ایک چیز یہ کہ کیا وکالت جائز ہے یا نہیں. وکیل بنانا یعنی کسی کو سپرد کرنا کہ تم یہ لو میری زکوٰۃ فطر اور تم جسے چاہو دے دو، جسے مناسب سمجھو کہ یہ مستحق ہے زکوٰۃ فطر کا اسے دے لو، یہ جائز ہے. اس کے اندر 2 شکل ہے. ایک تو شکل یہ ہے کہ ہم اسے خوراک ہی دیں کہ یہ لو آٹے کی بوریاں لے لو، چاول کی بوریاں لے لو، گیہوں کی بوریاں لے لو، جو کی بوری لے لو، جاؤ تقسیم کر دو. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اس وکیل کو اپنا متعین کیا ہوا زکوٰۃ فطر کا مال اسے دیں کہ یہ لو، اور تم جاؤ خرید کر غلہ جسے چاہو مستحقین تک پہنچا دو. یہ وکالت کی یہ شکل بھی جائز ہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنْ أَعْتَيْتَهُ مَالًا، اگر اسے آپ نے وکیل کو مال دیا تاکہ وہ خریدے اور خرید کے زکوٰۃ فطر مستحقین میں تقسیم کرے فلا بس. وبه قال ابن جبرین، اور یہی امام ابن جبرین رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. اور وکالت کی شکل یہ ہے کہ بیت المال کو آدمی دے، یعنی اپنی زکوٰۃ فطر. یہاں ایک چیز جو بہت غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ کیا وکیل یہ متعین کرے گا کہ مال کتنا دینا ہے یا موکل. تو اس کے اندر دونوں شکل ہو سکتی ہے. اس طرح سے کہ آپ وکیل سے پوچھیں کہ وہ جا کر بنیا کی دکان میں دیکھ کر آپ کو دام بتائے اور آپ اس کے بتائے ہوئے دام کے مطابق اس کو قیمت دیں کہ وہ خرید کر لوگوں میں تقسیم کرے، یا آپ خود تقسیم کرنے کے لیے جائیں بنیا سے معلوم کر کے اور اپنے خوراک کے مطابق جو آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق اس کی قیمت دیں تاکہ وہ خرید کر دوسروں میں تقسیم کرے. یہ وکالت ہے. لیکن آپ اگر کسی کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں تو آپ کو پیسہ دینا جائز نہیں ہے. یہ چیزیں ضروری ہے اس دور کے اندر جاننا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ مقصد کو ملحوظ رکھنا چاہیے، مصلحت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں مصلحت اور مقصد یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کر دیا ہے. مصلحت ذکر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مقصد ذکر کر دیا طعمۃ للمساکین کہ مسکین کا کھانا ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا طعمۃ للمساکین، دوسری حدیث کے اندر کہا صاعا من طعام. ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ طہرہ کہ پاک کرنے کے لیے ہے روزے دار کو، اور کس لیے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے. کیا ہے؟ صاع من طعام، ایک صاع خوراک میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر مختلف اجناس کا ذکر کیا ہے تاکہ کسی ایک چیز کے اندر آپ منحصر نہ ہو جائیں، بلکہ یہ تیسیر ہے، یعنی آسانی ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں، عرب کے لوگ کھجور وغیرہ، منکہ وغیرہ، کشمش وغیرہ کھاتے تھے، اس لیے اس کا ذکر ہے، وہاں جو کا ذکر ہے. اور ہمارے یہاں جو رائج ہے چاول آٹا وہ بھی دے سکتے ہیں، اگر ہم اس شکل میں دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یہاں جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمیں عیدگاہ جانے سے پہلے اپنی زکوٰۃ فطر نکالنی ہے. نکالنی ہے کا مطلب کیا ہے کہ مستحق کو پہنچا دینی ہے، اس کو مل جائے، یہ نہیں شرط ہے. مثلا آپ نے کسی کو وکیل بنایا
کہ فلاں کو آپ نے زکوٰۃ فطر تقسیم کرنے کے لیے دیا، پھر آپ نے کسی مسکین سے کہا کہ فلاں کے پاس تمہارے لیے میں نے زکوٰۃ فطر کا کھانا رکھوایا ہے، تم جا کے فلاں سے لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک میں لے لوں گا۔ اس نے عید کے پہلے لیا یا عید کے بعد لیا یہ اس کی مرضی ہے، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو سونپ دیا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کب لیتا ہے۔ یہ سب کچھ آسانی کے لیے ہے، شریعت میں تیسیر یعنی آسانی کے، شریعت میں آسانی ہے، اس لیے وکالت بھی جائز ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنوع کھانے کے اجناس کو گنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساع بھی ذکر کر دیا ہے کہ جس کا اگر ہم کھجور سے دینا چاہیں وہ کم آتا ہے کہ زیادہ آتا ہے، وہ آپ دیکھیں، چاول دینا چاہیں، گیہوں دینا چاہیں، جو دینا چاہیں وہ کم آتا ہے وہ زیادہ آتا ہے، وہ آپ جانیں، آپ کو دینا ایک ساع ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ زیادہ اگر دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم نص پر عمل کریں، نص پر جو نص کے اندر موجود ہے، یعنی ایک ساع، اس سے زیادہ نہ دیں۔ زیادہ دینے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن کم نہیں دے سکتے، کم منع ہے، کم منع ہے، زیادہ اتنا زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ جو علماء کے اقوال ہیں اس کی مقدار کو متعین کرنے کے اندر، یعنی 3 کلو تک اگر ہم دینا چاہیں تو 3 کلو تک دے سکتے ہیں، اس لیے کہ علماء کے اقوال ہیں۔ اس سے زیادہ یہ شریعت کے اندر تعدی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ایک چیز متعین کی ہے، اور متعین کرنے کا کوئی مقصد ہوگا تب متعین کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین کیا ہے، اسی لیے جب آپ اور ہم شریعت کے نصوص پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ ایک آدمی کو جو کھانا نکالنے کا حکم دیا تو 1 ساع، تاکہ وہ ایک آدمی کو کفایت کر جائے، ایک مسکین کو کافی ہو، اس کو کم نہ پڑے، وہ ضرور کھا کے اپنا پیٹ بھر لے، اس سے زیادہ اگر کھا لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک آدمی تو کم سے کم کھا لے۔ یہ سارے مقاصد ہیں جو شریعت نے ذکر کیا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں جیسے آپ بلدان عربیہ، عرب ممالک کے اندر جائیں گے تو وہاں مؤسسات، جمعیات خیریہ بنی ہوئی ہیں، تنظیمیں ہیں، خیری تنظیمیں جو لوگوں کے سے زکوٰۃ فطر لیتے ہیں، پھر فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے قائم مقام ہے تو اس کو دینا بھی، اس کے ساتھ تعامل کرنا بھی شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرعی قوانین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اس میں صحت کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کی سنت کے مطابق ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ متبع بنا، سچا پکا متبع کا مطلب یہی ہوتا ہے مسلمانوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔